چھوٹے سے چھوٹی کاروباری کمپنی بھی بنائی جاتی ہے تو پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ ذمہ دار اور سربراہ کون ہوگا. یعنی دنیا کے اندر کوئی ایک ہی ادارہ تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. انسانوں نے اس وقت دنیا میں 200-250 کے قریب ملکوں میں حکومتیں قائم کر رکھی. ہم سب انسان برابر ہیں, تو برابری کی سطح پر تو نہیں معاملہ کر رہے ہیں. کتنے مراتب قائم کرنے پڑتے ہیں, کتنے ادارے بنانے پڑتے ہیں. ایک کوٹ قائم کرتے ہیں, بھائی میرا مقدمہ آ گیا, اس قاضی کے پاس چلا گیا, اس کے پاس چلا گیا, وہ بھی برابر نہیں ہوتے. ایک چیف جسٹس کا تقرر کرتے ہیں. کوئی نظم نہیں قائم کیا جا سکتا. اس لیے برابری کی سطح پر کوئی ادارہ بن ہی نہیں سکتا, امکان نہیں ہے. برابری کی سطح پر صرف انتشار اور انارکی پیدا کی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس ناتواں بچے کو ایک مرد و عورت کی آغوش میں ڈالتے ہیں, وہ انتشار اور انارکی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے, وہ قانون یہ ہے کہ اس ادارے کا ایک سربراہ ہوگا اور بہت بڑی ذمہ داری اس پر ڈالی, آخری درجے کی بڑی ذمہ داری. زمین پر اس سے بڑی کوئی ذمہ داری ہو ہی نہیں سکتی, وہ ہے کما کے لانے کی ذمہ داری. یہ اس پر ڈال دی گئی, وہ کما کے لائے گا. اس کا کام ہے کہ وہ اخراجات پورے کرے. عورت کسی کمانے یا معیشت کی جدوجہد کرنے کے لیے مکلف ہی نہیں. مرضی کرے, مرضی نہ کرے, مرضی کنٹریبیوٹ کرے, مرضی نہ کرے, کوئی ذمہ داری اس پر نہیں. تو وہ گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھے یا ٹیلی ویژن کو مشاہدہ فرمائے یا کوئی ناول پڑھے, کچھ نہیں کر سکتی. لیکن آپ بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ ذرا تم جاؤ اور ذمہ داری اٹھاؤ. میں نے تو عورتوں سے بہت پوچھا ہے کہ آپ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں, کوئی نہیں اٹھاتا. بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ سوچتا نہیں انسان کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو معاش کی ذمہ داری ڈال کے اس کو مقرر کیا گیا ہے, اور بچہ کسی ایسے غیر ذمہ دار جوڑے کی آغوش میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ جنہوں نے اپنے اندر کوئی نظم نہیں پیدا کیا.